مومن اور دنیاوی معاشرہ، اس عنوان کی روشنی میں ہم پہاڑی واز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مبارکبادی نمبر 2 ہے، یا دوسرا اصول، یا وہ چیز، وہ حقیقت، وہ سچائی جو خدا تعالیٰ کی نظر میں اہم اور ضروری ہے، جس سے مومنین در حقیقت خوش اور مبارک سمجھے جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی نظر میں۔ متی کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت کے لفظوں پر ہم غور کریں گے۔ وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یعنی خوشحال خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ بڑے عجیب سے لفظ ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے عیسیٰ المسیح فرما رہے ہیں کہ خوش ہیں وہ جو خوش نہیں ہیں، اور یہ ہے دوسری مبارکبادی، یا خدا تعالیٰ کی نظر میں نہ صرف وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں بلکہ وہ بھی جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ المسیح ہمیں یہ بتاتے ہیں 4 آیت میں کہ خوشحال وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر ماتم کرتے ہیں۔ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ غمگین سے مراد ہے وہ شخص جو اپنے گناہوں پر روتا ہے، وہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو گہرا غم کرتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں، جو اپنے گناہوں پر گہرا افسوس کرتا ہے اور افسوس کر کے ان کو چھوڑتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر ماتم کر کے افسوس کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور دل سے چھوڑتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو غمگین ہیں، لیکن خدا تعالیٰ انہیں تسلی دیں گے۔ ہم عام طور پہ کسی عزیز کی موت کا غم کرتے ہیں، بیماری کا غم کرتے ہیں، بے روزگاری کا، روپے کے نقصان کا، اپنی معصومیت یا پاکیزگی کے کھو جانے کا غم بھی کرتے ہیں، راست بازی کے کھو جانے کا غم کرتے ہیں، لیکن ہمیں گناہ کا غم کرنا چاہیے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دل کا غریب ہونا کس قدر اہم اور ضروری ہے، لیکن یہ ایک بات ہے، لیکن اس پر دکھ کرنا، غم کرنا، ماتم کرنا اور بات ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور اپنے گناہوں پر بھی غم کرنا، دوسروں کے گناہوں پر بھی غم کرنا، لیکن زیادہ طور پر یہاں بتایا گیا کہ اپنے گناہوں پر غم کرنا، دکھ کرنا اور ان کو چھوڑنا، اور عیسیٰ المسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لانا۔ اب سوال یہ کہ کیا ہم اپنے گناہوں پر غم کرتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے کہ وہ ہیں لوگ جو در حقیقت خوشحال ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو در حقیقت مبارک ہیں اور خدا تعالیٰ کی نظر میں خوش ہیں، دنیا کی نظر میں نہیں، خدا تعالیٰ کی نظر میں خوش۔ اور ایک مومن کی شناخت کیا ہے؟ وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں خوش ہے، جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مبارک ہے۔ یہاں عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ کیا میں اور آپ اپنے گناہوں پر غم کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں کہ ہائے میں نے گناہ کیوں کیا، یہ گناہ میں نے کیوں کیا؟ اور اگر کرتے ہیں تو پھر اسے چھوڑیں گے بھی، اور وہ جو گنہگاروں کا دوست ہے عیسیٰ المسیح، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ صلیب پر دیا، ہم اس کے صلیبی کفارے پر ایمان لا کر اس گناہ کی معافی پائیں گے اور معافی کی تسلی بھی پائیں گے۔ یہاں بتایا گیا ہے نہ صرف یہ کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، بلکہ ان کا اجر بھی دیا گیا ہے، اور وہ اجر کیا ہے کہ وہ تسلی پائیں گے۔ تسلی کب پائیں گے؟ شاید اس دنیا میں وہ تسلی نہ پائیں، وہ تسلی پائیں گے آنے والی دنیا میں۔ تسلی پانے کا مطلب ہے کہ وہ اطمینان پائیں گے، اطمینان دیا جائے گا، حقیقی اطمینان انہیں ملے گا، حقیقی تسلی انہیں دی جائے گی۔ جو اپنے گناہوں کے گہرے احساس تلے ماتم کر رہے تھے اس دنیا میں، ان کو کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح اطمینان دیں گے، ان کو تسلی دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو تسلی دیں گے، اب بھی دیں گے، آج بھی دیں گے اور آخری دن بھی دیں گے۔ کون تسلی دیتا ہے؟ کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، سلامتی کے شہزادے وہی ہیں، ابن خدا کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح جو شکستہ دلوں کو بناتے ہیں، بھرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کو حقیقی خوشی خدا متعالیٰ آخری دن دیں گے۔ ان کو حقیقی معنوں میں یہی ہیں خدا کی نظر میں مبارک لوگ۔ کون؟ حقیقی مومنین، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں۔ عزیز سامعین، آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ مبارک ہیں؟ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ دلی طور پر، روحانی طور پر غریب ہوں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی آپ کو دی جائے گی۔ یہاں پہ لکھا ہے 4 آیت میں عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، جو اپنے گناہوں
کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ان پر روتے ہیں، ان پر ماتم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ کی سزا موت ہے، ابدی موت اور دوزخ اور جہنم، اور اتنا گہرا احساس کرتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ مسیح میں خدا تعالیٰ کی زبردست محبت جو صلیب پر ظاہر ہوئی اس پر غور کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں اور راست باز زندگی بسر کرنے کا پکا دل سے ارادہ کرتے ہیں۔ وہ ہیں مبارک لوگ، وہ ہیں لوگ جو در حقیقت خوش ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ آخری دن تسلی پائیں گے، انہیں اطمینان دیا جائے گا، ایسا اطمینان جسے وہ کبھی کھو نہیں سکیں گے۔ خداوند تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم سب کو نہ صرف دل کی غربت عنایت کرے بلکہ ہمیں اپنے گناہوں پر غم کرنے کا احساس بھی بخشے، اور عیسیٰ المسیح کے کفارے پر ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ پھر ہی ہم تسلی بھی پائیں گے، اس دنیا میں بھی تسلی پائیں گے اور آنے والی دنیا میں بھی تسلی پائیں گے۔ خداوند تعالی ہم سب کو ایسی تسلی عنایت کرے، آمین۔